السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 28 جولائی ہے، بدوار ہے، سن 2021۔ دو تین بڑی اہم خبریں ہیں جن پر آج بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ اسلام آباد کا ویدر دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ آپ ذرا اس کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ چھائے ہوئے ہیں ہر طرف آپ کو، اور یہ پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں پیچھے۔ رات سے بارش ہوتی رہی ہے، یہ ہر طرف آپ کو اسلام آباد میں اس وقت بادل ہی بادل نظر آ رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو اپنے اسلام آباد میں اپنے گھر کی چھت سے یہ دکھا رہا ہوں بادل۔ تھوڑی سی بارش کچھ علاقوں میں تھمی ہوئی ہے۔ پنڈی جو ہے اس میں شدید اس وقت طوفان ہے، اور اسلام آباد میں بھی سیکٹر E11 جو ہے وہ تو ایک پورا سمندر، ایک تالاب، کیا وہ ایک برساتی نالا بنا ہوا ہے۔ گاڑیاں بہہ گئی ہیں، لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی فوج کو بلا لیا گیا۔ بڑا ایک وہ آفات اپنی جگہ پہ، لیکن گرمی سے بڑی ایک ریلیف ملی ہوئی ہے۔ اور یہاں پر آپ یقین کریں کہ وہ جو پانی ہے وہ بھی ٹھنڈا لگتا ہے اگر آپ نہانے کے لیے جائیں، حالانکہ یہ آپ دیکھیں جولائی ہے۔ بہرحال یہ تو یہاں پر ویدر کی صورتحال ہے۔ اب ذرا کچھ خبروں کی طرف آ جاتے ہیں۔ بڑی زبردست خبریں ہیں۔ ایک تو وزیر اعظم صاحب کی طرف سے جو گفتگو ہو رہی ہے، دیکھیں اس پہ میں بات آج ضرور کروں گا، اس لیے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ کوئی پاکستان کا الیکٹڈ سویلین لیڈر کھل کر امریکہ کی پالیسی پر بات کر رہا ہے، دنیا کو ان کی غلطیاں بتانے کی کوشش کر رہا ہے، دنیا کو ان کے نقائص بتانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس بات سے قطع نظر کہ وہ جس کے بارے میں بات کر رہا ہے اس کا سائز کتنا بڑا ہے، اس کے پاس ویلتھ کتنی ہے، اس کا سیاسی انفلوئنس کتنا ہے۔ افغانستان کے حوالے سے آج پھر امریکہ کو آئینہ دکھایا وزیر اعظم نے کہ یہ جو سارا معاملہ خراب ہے یہ آپ کی وجہ سے خراب ہے۔ یہ پوری میں آپ کو اس کی تفصیل دوں گا آج۔ نور مقدم کے حوالے سے جو بچی وہ بیچاری قتل ہوئی، ایک ڈپلومیٹ کی بیٹی جو ہیں، ان کی زندگی کے آخری جو 48 گھنٹے تھے وہ کیسے گزرے، بہت ہی ایسی آئی ہیں چیزیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جرم کتنا ہوا ہے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ بڑے لوگ جو قاتل ہے ظاہر جعفر جس کا نام ہے، اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یو ایس ایمبیسی بھی بیچ میں آ گئی ہے، انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے، ان کے بندے نے ملاقات بھی کی ہے آ کر، جس پر جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے اسلام آباد پولیس کی وہ اس سے انکاری ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ کیا واقعی ملاقات ہوئی؟ کس کی ملاقات ہوئی؟ ملاقات کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کیا امریکہ کے جو لوگ ہیں یہاں پر یا کوئی اور بااثر لوگ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ ظاہر جعفر کو ریمنڈ ڈیوس کی طرح باہر بھیج دیا جائے، کوئی ہیڈ منی دے دی جائے، سمجھا بجھا دیا جائے؟ یعنی ایک ہماری سسٹم کی جو خامیاں ہیں اس کے حوالے سے جو انفارمیشن ہے وہ، اور کس بے دردی سے اس کو مارا گیا۔ محلے میں لوگوں کو پتہ تھا، چوکیداروں کو پتہ تھا، ان کی فیملی کو پتہ تھا، لیکن اس بیچاری بچی کو کسی نے بچانے کی کوشش نہیں کی۔ بہت ہی یہ ایک افسوسناک ایونٹ ہوا، ٹریجڈی ہے۔ میں اس کی کچھ چیزیں آپ کے ساتھ جو تازہ ترین ہیں، بڑی خبریں آ رہی ہیں جی پیسے منگوا لیے، مل رہے ہیں، وہ ساری میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ حقیقت کیا ہے، جو لوگ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں۔ اور پھر یہ جو پولیٹیکل سٹوری ہے، آزاد کشمیر میں الیکشن کے بعد جو نون لیگ نے احتجاج کی بات کی ہے، شہباز شریف صاحب اس سے دور ہٹے ہوئے ہیں، ابھی تک انہوں نے کوئی سٹیٹمنٹ بھی نہیں دی پبلکلی۔ فیملی کے اندر اس معاملے پر بڑی بحث ہوئی ہے۔ جو نواز شریف کا بیانیہ ہے اس پہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف نے پہلی دفعہ نواز شریف سے یہ باتیں کی ہیں اس طرح سے، اور مریم نواز صاحبہ کی جو پالیٹکس ہے اس کے حوالے سے بھی بات کی۔ بلیم گیم، مریم نواز کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے کہ وہ جو مسلم لیگ کی جو شکست ہے آزاد کشمیر میں اس کی وجہ مریم کی کیمپین ہے، ان کی تقاریر ہیں، جبکہ مریم کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب میں جہاں پر اور جو ویلی کی جو سیٹیں تھیں 12 سیٹیں پاکستان میں، وہاں پر جو شکست ہے وہ شہباز شریف صاحب کی اور حمزہ شہباز کی شکست ہے، کیونکہ وہ ڈائریکٹلی اس چیز کو دیکھ رہے تھے۔ تو بیانیے کی وجہ نہیں ہے، یہ دھاندلی کی وجہ ہے۔ نواز شریف صاحب اس معاملے میں خاصے لگتا ہے کہ وہ اس سے خوش نہیں ہیں، اور انہوں نے پھر راجہ فاروق حیدر کو اس میٹنگ کے بعد، یہ جو ایک زوم پر فیملی کی میٹنگ ہوئی، راجہ فاروق حیدر سے کہا، شاہد خاقان عباسی سے کہا کہ آپ پریس کانفرنس کریں۔ انہوں نے کل آپ نے سب نے سنی جو پریس کانفرنس ہوئی کشمیر میں، اب جمعے والے دن وہ یہاں پر پریس کانفرنس کریں گے اسلام آباد میں۔ احتجاج نواز شریف صاحب کہتے ہیں ضرور کریں، بھلے بڑا احتجاج نہ ہو لیکن اس کو نیشنل میڈیا اٹھائے گا، یہ پاکستان کے اداروں پر تنقید ہوگی۔ کشمیر کے مسئلہ ایسا ہے کہ اگر ہم اس پہ بات کریں، ان کا یہ خیال ہے
تو یہ وہ بلیک میل کر سکیں گے فوج کو, بلیک میل کر سکیں گے عمران خان کو. تو اب پاکستان اور پاکستان کے اداروں کے خلاف ہمیں ایک نئی کیمپین نظر آئے گی, ٹی وی پر بھی, اخبارات پر بھی, کہیں کہیں جلوس بھی نکالے گی مسلم لیگ نون. بڑا لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر پی ڈی ایم جس میں 11 سیاسی جماعتیں تھیں وہ کوئی بڑا احتجاج نہیں کر سکیں تو اکیلی مسلم لیگ نون پورے پاکستان اور کشمیر میں کیا احتجاج کرے گی. تو یہ مسئلہ ان کو بھی پتہ ہے, نون لیگ کی قیادت کو, کہ کوئی بڑا عوامی احتجاج وہ نہیں کر سکتے, لیکن ہیڈ لائنز بنیں گی, انڈین میڈیا اٹھائے گا, کشمیر کے حوالے سے بات ہوگی, اور وہ ایک سافٹ حصہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا جس کے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ہٹ کریں گے تو یہ کوئی نہ کوئی وہاں سے نرمی یا کوئی رعایت لینے کے لیے انہیں بلیک میل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اصل جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے. بہرحال ویری انٹرسٹنگ, کچھ انسائڈ ہے اس کی, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن سب سے پہلے جو میں نے کہا کہ خان نے پھر آئینہ دکھا دیا, اور اس میں امریکہ سے یہ کہا ہے وزیر اعظم نے امریکی ایک چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ جناب یہ میس جو سارا ہے افغانستان کا, اس کی رسپانسبلٹی امریکہ پر ہے. اور بڑی خوبصورتی سے انہوں نے کہا کہ آپ یہ بات بتائیے کہ 20 سال پہلے افغانستان پر حملہ کر دیا, اس وقت جو تھا وہ گفتگو کے ذریعے معاملہ حل کرنے کی کوشش نہیں کی, وہاں پر 20 سال لڑتے رہے, اربوں ڈالر خرچ کر دیے, سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہیں, لاکھوں لوگ ڈسپلیس ہوئے, بہت سارے لوگ مارے گئے. اس کے بعد اب امریکہ افغانستان سے گفتگو کے ذریعے وہاں سے نکلنا چاہتا ہے. اور پھر گفتگو کس وقت کی, جس وقت وہاں پر 10,000 سے کم فوجیں ہیں, جب آپ کے پاس لیوریج تھا, جب آپ کے پاس پوری دنیا کی 1.5 لاکھ سے زیادہ فوج تھی, اور تب آپ اس وقت طالبان کو ڈرا کر ان سے بات کر سکتے تھے, آپ کے پاس لیوریج تھا. اس وقت آپ نے ان سے بات نہیں کی, اور جس وقت آپ کمزور ہو گئے پھر آپ بات کرنے لگ گئے. اور اگر بات ہی کرنی تھی تو 20 سال پہلے یہ جو آپ نے اتنی زیادہ لڑائی کی, اتنی زیادہ قتل و غارت کی, اتنا زیادہ لوگوں کو مارا, اس کی کیا وجہ تھی؟ تو یہ رانگ اسٹریٹجی, انہوں نے بڑی کھل کر یہ بات کہی کہ یہ جو رانگ اسٹریٹجی امریکہ کی رہی اور افغانستان کے بارے میں جو ان کی غلط حکمت عملی تھی, اس حکمت عملی کی وجہ سے افغانستان کا میس ہے, اور امریکہ کو اس بات کی ریئلائزیشن نہیں ہے. اور ابھی بھی جو وہ جس طریقے سے وہ معاملہ کر رہا ہے, اور پھر وڈرال کا اناؤنس کر دیا, ڈیٹ کا اعلان کر دیا, اور کسی کا کوئی لیوریج نہیں رہا. جب طالبان جنگ جیت رہے ہیں تو وہ کیوں کسی سے بات کریں گے, کیوں کسی سے گفتگو کریں گے؟ بڑی آج وزیر اعظم نے ایک آئینہ جو دکھایا ہے امریکہ کو, بہت کم ہوا پاکستان کی تاریخ میں. یہاں پر تو سب خوش آمدی ایک ملاقات کی میٹنگ لے کے بیٹھے رہتے تھے اور اسی پر ان کی زندگی گزرتی تھی, لیکن بہت ہی زبردست انہوں نے آئینہ دکھایا. اور ایک بیان کی بڑی انہوں نے وہ کہا, تصحیح بھی کی کہ ان پر لبرلز نے یہ الزام لگا دیا کہ جی میں نے یہ کہا ہے کہ ریپ کی وجہ جو ہے وہ لڑکیوں کا لباس ہوتا ہے. ٹوٹلی آؤٹ آف کانٹیکسٹ یہ بات رپورٹ کی گئی صرف بدنام کرنے کے لیے. کبھی عمران خان نے یہ کہا کہ میں نے نہیں کہا کہ لڑکیوں کے لباس کی وجہ سے ریپ ہوتے ہیں. یہ جنسی جرائم تو بچوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں, یہ سکھ لوگ ہیں, قانون کی عملداری ہونی ہے. لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ ہمارے پاکستان میں جو جنسی جرائم ہو رہے ہیں وہ مغربی ممالک میں جتنا جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بہت کم ہے, لیکن پھر بھی ظاہر ہے اس کو قابو کرنے کی ضرورت ہے. اب نور مقدم کے جناب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ اس بچی کے ساتھ کیا ظلم ہوا. خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جی اس سے پیسے منگوائے, 7 لاکھ روپیہ ڈرائیور لے کے آیا, پھر اس نے دیے. کوئی بندہ اس کی تصدیق نہیں کر رہا, نہ وکیل نور مقدم کے, نہ انویسٹیگیٹنگ. یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں میڈیا میں پھیلائی جا رہی ہیں تاکہ بتایا جا سکے کہ وہ جو مائنڈ تھا اس قاتل کا وہ انسٹیبل تھا, وہ بیمار تھا, تاکہ وہ رعایت لے سکے, قانون کی رعایت لے سکے. کہ ایک پاگل آدمی تھا اس سے قتل ہو گیا, وہ اپنے ہوش و حواش میں نہیں تھا, ایسا نہیں ہے. وہ ایک بدماش آدمی ہے, ایک غنڈہ آدمی ہے, ایک بڑے خاندان کا بیٹا ہے, ان کے پاس پیسے بہت ہے. اور میں آپ کو بتاؤں اسلام آباد میں بڑے بڑے آفیسر, بڑے بڑے لوگ سب اس کو بچانے کے لیے میدان میں آئے ہوئے ہیں, اور وہ میڈیا کی مدد لینا چاہ رہے ہیں, اور میڈیا کو لفافے دیے جا رہے ہیں کہ آپ جتنا بھی ایک غلط انفارمیشن دے سکیں اس کے حوالے سے, تاکہ ایک قیاس ہو, افراتفری ہو, اور اس میں یہ نظر آئے کہ کچھ پتہ نہیں ہے یہ قتل کیسے ہوا. 24 گھنٹے تک وہ لڑکی اس کے پاس رہی. اس نے اس کو پہلے ہو سکتا ہے 1 دن 2 دن وہ اس کے ساتھ خوشی خوشی رہی ہو, اس لیے کہ وہ بیسیکلی اس کے ساتھ بریک اپ چاہتی تھی. اور جو ٹیلی فون کالز ملی ہیں اس نے بلایا, اپنے پاس رکھا. پھر جب اس نے اس کو شاید جو آخری حصہ تھا ان کا جو 24 گھنٹے میں جو
آخری 6-7 گھنٹے تھے اس میں اس کا جھگڑا ہوا، کیونکہ وہ لڑکی جو ہے اس نے اپنی دوستوں سے یہ شیئر کیا تھا کہ میں نہیں رہنا چاہتی اس کے ساتھ. یہ جب اس کو یہ پتہ چلا، مطلب یہ کہ میں یہ نہیں کہتا کہ جب اسے یہ پتہ چلا، وہ اس نے پلان کیا ہوا تھا اس کے ساتھ جو کچھ بھی کرنا تھا، لیکن 2 دن 1.5 دن اس نے پہلے وہ اس کے ساتھ رہا، جو اس کے دل میں تھا جو کچھ بھی تھا وہ بالکل اس نے ہنسی خوشی اس کے ساتھ انجوائے کیا. جب اس کے والد نے بھی فون کیا لڑکی کے اس کو معلوم کرنے کے لیے، لڑکی کی والدہ نے بھی، تو اس نے انکار کیا ظاہر جعفر نے، ملزم نے، کہ وہ اس کے پاس ہے، جس سے بالکل یہ ثابت ہو گیا کہ وہ اس کو قتل کرنے کی نیت سے ہی اس نے بلایا تھا. اور پھر اس کے بعد جس طریقے سے اس نے مارا، وہ لڑکی نے چھلانگ لگائی، سب کو آپ کو پتہ ہے. افسوسناک بات یہ ہے کہ صرف اس گھر کے چوکیدار کو نہیں، اس گلی میں ارد گرد کے جو سارے گھر ہیں وہاں پہ تمام چوکیداروں کو یہ پتہ تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے، لیکن کسی نے اس کی مدد نہیں کی، کوئی اس کو بچانے کے لیے نہیں آیا. وہ جو تھیراپی کی کمپنی ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ ہم ڈیل کر رہے تھے، وہ بھی انہوں نے جو ایویڈنس ہے اس کو چھپانے کی کوشش کی. وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ جو اس کو لگی، تھوڑا زخمی ہوا جس وقت وہ اندر گیا اس کو بچی کو چھڑانے کے لیے یا دیکھنے کے لیے، تو انہوں نے اس کو جو تھانے میں رپورٹ کیا، اس کو ایک ایکسیڈنٹ رپورٹ کیا. وہ جو ان کا ایک ورکر تھا جو زخمی تھا، اس کو انہوں نے یہ نہیں بتایا تھانے میں کہ اس کو ظاہر جعفر نے مارا ہے. یہ کہا تھانے میں جا کے کہ یہ ایک ایکسیڈنٹ میں زخمی ہوا. تو مجھے بتائیں ایکسیڈنٹ کہاں ہوا تھا؟ ایکسیڈنٹ تو تھا ہی نہیں. تم اس کے ملزم کے پیرنٹس، اس کا عملہ، اس کے وہ جو تھیراپی کا تھا، اور وہ چوکیدار، وہ سب کے سب اس کے حوالے سے جو چیزیں ہیں اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ایک خطرہ ہے کہ یہ جو امریکن ایمبیسی، ان کے جو آفیسر ہیں ایک، وہ ملے ہیں. اب انہوں نے جو تردید کی ہے وہ بڑی ایک ٹیکنیکل سی تردید کی ہے کہ کوئی سفارتکار نہیں ملا. تو یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے جو ملا ہو بندہ اس کا سٹیٹس سفارتکار کا نہ ہو، وہ یو ایس ایمبیسی کا ملازم. پھر یہ کہہ دیا کہ جی وہ خط لکھا تھا اس نے یو ایس ایمبیسی میں کہ جی آپ میری مدد کریں، تو انہوں نے، اس کے وکیل نے خط لکھا تھا ظاہر جعفر کے، تو اس لیے وہ آئے. بڑے لوگ ہیں، کنیکشن ہے، کیونکہ جو ان کے پیرنٹس کا، ملزم کے پیرنٹس کا کاروبار ہے وہ پاکستان کے بڑے مطلب بڑے اہم وہ اس کا بزنس ہے. تو یہ پتہ نہیں اب ریمنڈ ڈیوس کی طرح نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے یا پیسے ویسے دے کے ان کو چپ کرانے کی کوشش ہو رہی ہے. لوگ یہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ اس بات کا امکان بہت کم ہے ہمارے نظام کے اندر کہ اس قاتل کو وہ سزا ملے جس کا وہ مستحق ہے. میرے دوستو ساتھیوں، مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.